یہ کس قدر دردناک کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کسی بھی عذاب سے محفوظ رکھے، ایسے خاص طور پہ وہ عذاب جن کی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ وعید کی ہے کہ یہ بہت دردناک ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 94 کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین، اے لوگوں جو آمنو، جو ایمان لائے ہو، اذا جب، ضرب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالی کی راہ میں، فتبینوا، تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہہ دو، لمن، اس کے لیے جو، القا، وہ پیش کرے، الیکم، تمہاری طرف، السلام، سلامتی یا سلام، لستا، نہیں ہو تم، مؤمنن، کہ تم مومن نہیں ہو۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ یہاں ایک پورا سنیریو ہے، ایک پورا واقعہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کی شان نزول کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کفار کے خلاف ایک لشکر روانہ کیا۔ جب کفار کو خبر ملی تو سب کے سب بھاگ گئے۔ مرداس نامی ایک شخص جو کہ مسلمان ہو چکا تھا، وہ اپنے مال مویشیوں کے ساتھ وہیں ٹھہرا رہا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جس کے جواب میں اس نے اللہ اکبر کہا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، اور ان کے پاس آ گیا اور پھر ان کو السلام علیکم کہا۔ لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اسے قتل کر دیا، اور اس کا ریوڑ ہانک کر مدینہ لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پورا واقعہ معلوم ہوا تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے، اور اس وقت یہ پھر آیت نازل ہو گئی تھی کہ اگر کوئی شخص، یہاں تبینو کے معنی میں جو آ رہا ہے نا کہ خوب تحقیق کر لیا کرو، یہ اسی سنیریو میں ہے کہ جو کوئی آپ کے پاس نہتہ آ جائے، کلمہ پڑھ لے اور سلام کہہ دے آپ کو، یعنی سلام کا مطلب کیا ہے؟ میری طرف سے بھی آپ کے اوپر سلامتی ہے، میں بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو آپ کے اوپر پھر جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو مومن نہ کہیں۔ تو یہ پوری آیت کا شان نزول یہ تھا۔ تب تغونا، تم تلاش کرتے ہو، عرض الحیات الدنیا، سامان دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مغانم کثیرۃ، غنیمتیں بہت ساری۔ اب یہ کیا کچھ تھا؟ زندگی کا سامان کیا تھا؟ جو کہ ریوڑ ہانک کر لائے تھے وہ، یہ پوری آیت اس کے لیے ہی نازل ہوئی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، یعنی مال غنیمت ہمیں زیادہ سے زیادہ مل جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ کذالک، ایسے ہی، کن تم تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، فمنا، تو احسان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے، علیکم، تمہارے اوپر، فتبینوا، پس تم خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہمیشہ سے ہے، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیرن، پوری طرح باخبر۔ اب یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی تم ایسے ہی تھے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے نا کہ لفظ اس سے پہلے بھی تم ایسے ہی تھے، یعنی یہ کس معنوں میں آیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کے تم کام کیا کرتے تھے۔ عذاب یہ جو مسلمان جو اسلام لے آئے تو پہلے تم بھی اسی طریقے سے کام کیا کرتے تھے نا، پھر اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، لہٰذا تم خوب تحقیق کر لیا کرو، جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس سے پورا پورا باخبر ہے۔ یہاں پہ پہلے اس کو گرامر کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایوہ الذین، یا حرف ندا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یا حرف ندا کسی بھی خطاب کے لیے آتا ہے، جب کسی قوم کو، ایمان والوں کو، ناس لوگوں کو، کسی بھی اللہ رب العزت آیات کے ذریعے متبنہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ توجہ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر حرف ندا استعمال کیا جاتا ہے۔ یا حرف ندا ہے اور اس کے ساتھ ایو منادا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے۔ ہمیشہ منادا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟
منصوب، اور ہا جو ہے وہ تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ جب بھی ہم کسی کو آواز دے کے خاص لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں تو لازمی طور پہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا، کوئی بات ہوتی ہے جو ہم ان کے اوپر باور کرانا چاہتے ہیں، کھول کے ان کو بتانا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ ہا تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ اور یہ ندا منادا کا پیٹرن جو ہے یہ آگے اپنے جملے کے لیے جو ہوتا ہے نا، یہ موصوف بن کر آتا ہے، موصوف ہوتی ہے، اے وہ لوگوں جو، الذین وہ لوگ جو، الذین اسم موصول ہے، معرفہ مبنی ہے، اور یہاں پر ہم اس کو صفت بنائیں گے آمنو کی، ٹھیک ہے، جو ایمان لائے ہیں وہ لوگ، یہ موصول صلہ اور موصول صفت بن جائیں گے ندا منادا کی، ٹھیک ہے۔ الذین موصول، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب، حمزہ میم نون روٹ ورڈ کے ساتھ صلہ بن گیا، یہ موصول صلہ صفت بن جائیں گے پیچھے والے جملے کی۔ اب یہاں پر اذا سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اذا جو ہے یہ ایک ظرف ہے، اور ظرف ہے اس میں شرط کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یعنی یہ جملہ شرطیہ ظرف زمان کے لیے آتا ہے اور بمعنی شرط کے ہوتا ہے۔ اذا جب، ضربتم جب تم سفر کرو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی عامل حرف آتا ہے نا تو وہ میننگز میں چینج پیدا کرتا ہے۔ عامل کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے عمل کرنے والا حرف، ٹھیک ہے، اور جس چیز کے اوپر، جس فعل کے اوپر، جس اسم کے اوپر وہ عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں معمول، یعنی اس کے اوپر عمل ہوا۔ یہاں پہ اذا جو ظرفیہ شرطی آیا تھا اس نے ضربتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کے اوپر عمل کر کے کیا کیا، مانوی تبدیلی لے کے آیا، کیونکہ اس کا صیغہ مبنی ہے نا، یہ اپنی حالت کو تو چینج نہیں کرے گا، زبر زیر پیش کو چینج نہیں کرے گا، اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوگی۔ مانوی تبدیلی دیکھ لیجئے، جب تم سفر کرو، یعنی کہ یہاں پہ ایک طریقے سے ایک جو تھا ضرب تم نے سفر کیا، ٹھیک ہے، مانوی چینج آ گیا، تو یہ اذا ظرفیہ شرطیہ کی وجہ سے آیا ہے۔ انتم کی ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، سبیل اللہ دو اسم ہیں جن کو ہم مرکب اضافی بنائیں گے، سین با لام اور حمزہ لام ہا روٹ ورڈ کے ساتھ، اور فی حرف جار کی وجہ سے یہ پورا مرکب اضافی مجرور ہو جائے گا اور مرکب جاری بن جائے گا، اور یہ مرکب جاری متعلق ہو جائے گا ضربتم فعل کے، ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا اور اذا کی وجہ سے شرطیہ ہو جائے گا۔ اب فتبینوا جواب شرط آ رہا ہے جو کہ شرط پیچھے جملے میں تھی، فتبینوا چنانچہ تم خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اب یہاں پہ فا حرف عطف ہے اور جواب شرط جزا کے لیے بھی آیا ہے۔ تبینوا فعل ہے امر کا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور انتم کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، یہ فعل با فاعل ہو کر جواب شرط بن گیا پیچھے جملے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ جواب شرط پہلا یہ بن گیا، اور دوسرا کیا ہے، ولا تقولو اور نہ تم کہو، واو حرف عطف ہے اور لا لائے ناہیہ ہے، لائے نہیں جو کہ آگے مضارع کو مجزوم کرے گا اور مفہوم پیدا کرے گا کسی کام سے روکنے کا، ٹھیک ہے، نہ تم کہو منع کیا جا رہا ہے۔ تقولو فعل مضارع مجزوم جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود، اصل میں یہ کیا تھا، تقولونا، نون اعرابی کو گرا دیا ہے لائے ناہیہ نے، لما لام امر لائے ناہیہ اور حرف شرط میں سے کچھ مضارع کو مجزوم کرتے ہیں اور اس کا افعال خمسہ کا نون اعرابی ڈراپ کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ سیم وہی سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لیمن اس کے لیے جو، لی لام جارہ ہے اور من موصول کا ہے، یہ موصول اور صلہ متعلق بن جائے گا تقولو فعل کے، تو من موصول، القا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، لام قاف یا اس کا روٹ ورڈ، الیکم مرکب جاری ہو کے اس کے متعلق ہو جائے گا، اور السلام اس کا مفعول، سین لام میم روٹ ورڈ کے ساتھ سلامتی دے دے،
آپ کے لیے وہ نقصان دہ نہ ہو، آپ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گے، تو آپ وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ سلام کرنا، ایک دوسرے کو سلامتی بھیجنے کا اصل مفہوم میں آپ دیکھیں تو یہاں سے سمجھ آتا ہے، نہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا، نہ ہی آپ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجنا۔ تبینو، اس کا دوبارہ قتل میں انتہائی احتیاط برتنے کی تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی کہ اگر ایک مرتبہ ایسا ہو گیا ہے نا، تو اب اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے ان کو کہا ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ کے ساتھ ہو گیا تو تمام ایمان والوں کو خبردار کر دیا گیا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی سفر کر رہے ہو تو پوری تحقیق کرنی ہے، ایسے ہی نہیں کسی کو کر دینا ہے قتل کہ جو تمہیں سلامتی پیش کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ القا اپنے ہوا کہ ضمیر اس کا فاعل، السلام مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن گیا جو من موصول کے لیے صلہ بنا۔ یہ موصول اور صلہ دونوں مل کر لی حرف جار سے مجرور ہو کے تقولو فعل کے متعلق ہو گئے۔ اس طریقے سے یہ تقولو فعل اپنے متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جو کہ واو عطف کے ذریعے پیچھے جملے کا حصہ بن گیا، یعنی جوابی شرط ہی بن گیا۔ لستا مومنن، کہ تم مومن نہیں ہو۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ اصل میں کیا ہے، لستا جو ہے نا، اس کا لستا والا پورا جملہ یہ استقول کا مقولہ ہے۔ کیسے؟ تم نے کیا نہیں کہنا، تم ان کو مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، مقولہ یہ ہے، ٹھیک ہے، پیچھے والے جملے کے لیے یہ مقولہ بن کر آ رہا ہے۔ لستا جو ہے آپ جانتے ہیں فعل ماضی ناقص ہے، اور یہ کانا کی فیملی کا رکن ہے، تو کانا کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم لستا جو کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں فعل ہے ماضی کا ناقص کا، اور واحد مذکر حاضر تا کے اوپر زبر، یعنی کہ یہ ماضی میں واحد مذکر حاضر کے اوپر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تم ہو مومن، انتا کی ضمیر اس کا اسم لستا، اور مؤمنن منصوب اسم ہو کے حمزہ میم نون روٹ ورڈ کے ساتھ خبر لستا، تو لستا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جو جملہ اس بنا تھا، جملہ فعلیہ ہی بنا تھا، فعل سے شروع ہو رہا ہے لیکن یہ پورا ایک جملہ اسمیہ کا پیٹرن ہے، تو یہ پیچھے جملہ جو تقولو ہے نا، اس کا مقولہ بنا ہے۔ تبتغونا، تم تلاش کرتے ہو، تم کیا تلاش کرتے ہو؟ تبتغونا فعل ہے مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم کی ضمیر اس کا فاعل ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر دنیا کے جو جتنا بھی سامان با غائن یا روٹ ورڈ کے ساتھ اصل میں انسان کی تلاش کیا ہوتی ہے، با غا یا جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو اس کی بھی حفظ ہوتی ہے، جو ہمیں چاہیے نہیں ہوتا ہم اس کی بھی جو ہے نا وہ خواہش کرتے ہیں۔ تب تغونا، تم چاہتے ہو، تم ڈھونڈتے ہو، تم تلاش کرتے ہو، باغوائن یا اس کا مادہ ہے جس کے معنی ہیں کہ کسی چیز کی طلب میں میانہ روی کی حد سے تجاوز کر جانا، یعنی اپنی خواہشیں ضرورتوں سے زیادہ بڑھا لینا، یہ اس معنوں میں آتا ہے۔ عرض الحیات الدنیا، پہلے الحیات الدنیا کو مرکب توصیفی بنائیں گے، اور پھر ارادہ جو ہے ایک وہ ہے اسم ہے جس کے لیے اس کو مضاف علیہ بنا دیں گے، یہ مضاف اور مضاف علیہ کا پیٹرن مرکب اضافی بنے گا، اور یہ مرکب اضافی منصوب ہونے کی وجہ سے مفعول بن جائے گا تبتغون فعل کا، تو فعل انتم کی ضمیر فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، آگے جملہ حالیہ بنے گا، یعنی حال بن کے آئے گا پیچھے والے جملے کا۔ فا حرف اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جیسے واو حالیہ ہوتا ہے نا، تو یہ فا بھی حالیہ ہی آیا ہے، ٹھیک ہے، اور تعلیلیہ بھی اس کو ہم کہیں گے۔ تعلیلیہ کیوں؟ وجہ بھی بیان کرے گا کہ جو کام تم کر رہے ہو نا، حالانکہ اس کے متبادل اللہ رب العزت کے پاس کیا ہے۔ تعلیل کیا ہوتی ہے؟ وجہ یا سبب، یا پھر چیز کی زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ اس کو کلیئر کر سکے، ٹھیک ہے۔ فا حالیہ اور یا پھر فا تعلیلیہ۔ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، عند اللہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے جو کہ خبر بن جائے گی مقدم،
مغانم کثیرۃ، غنیمتیں کیسی ہیں جو کہ بہت ساری ہیں. تو یہ خبر مقدم، اور مغانم غنیمتیں یہ ایک اسم ہے، اور کثیرۃ بھی اسم ہے. تو یہ دو اسم، دونوں کا اعراب مرفوع. اب یہ چونکہ مغانم میں تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے جو کہ تنوین کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے. کبھی بھی غیر منصرف اسم کے اوپر تنوین نہیں آتی، منصرف اسم کے اوپر تنوین آتی ہے. ان دونوں کا ہی اعراب جو ہے وہ مرفوع ہے. تو یہ موصوف اور یہ صفت کا پیٹرن بن گیا، مرکب توصیفی بن گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو خبر مقدم مبتدا مؤخر کے ساتھ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ بن جائے گا، جو کہ پیچھے والے جملے کا حال بن جائے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کا مال جس کی حویث تمہیں پاگل کر رہی ہے، تم قتل و غارت بھی کر رہے ہو، تم اپنی جانیں بھی لے رہے ہو، دوسروں کی بھی جانوں کو نقصان پہنچا رہے ہو، کس چیز کے لیے؟ مال کے لیے. سامان زندگی کا پل کی خبر نہیں. یعنی کہ انسان اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اندھا دھند بھاگ رہا ہے. نہ وہ اپنی جان کا خیال کر رہا ہے، نہ کسی دوسرے کی جان کو مقدم کر رہا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے پاس تو ان تمام غنیمتوں سے زیادہ، اربوں خربوں گنا زیادہ انسان کے لیے نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں. لیکن دنیا کی زندگی پھر وہی بات، دھوکے کا سامان تو ہے، لیکن انسان اس دھوکے میں بہت لطف محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اسی میں پھنسائی جا رہا ہے. کذالی کا ایسے ہی آنسر ریموو کیجئے. یہ تھوڑا سا جملہ جو ہے نا یہ تھوڑا کلیئر کرنے والا ہے، لہٰذا اس کو میں ایک ساتھ ہی پورا رکھوں گی. کذالی کا ایسے ہی کن تم تھے، من قبل اس سے پہلے. اب ہم اس جملے کو اگر دیکھیں تو کذالی کا کاف حرف جارہ مانند تشبیہ ہے، اور ذالک کا اسم اشارہ ہے جو کہ یہاں پر محلن مجرور ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کاف حرف جارہ مانند تشبیہ اپنا کام کرے گا اور آگے والے اسم کو مجرور کرے گا. یہ اسم اشارہ ہے، مجرور ہو گیا. یہ مرکب جاری کا جو پیٹرن ہے نا، یہ خبرو کانا مقدم بن رہی ہے. تاکید جب زیادہ ہو تو خبرو کانا کو مقدم لے آیا گیا تاکید مقدم کر کے. ٹھیک ہے. کون تم جو ہے فعل ماضی ناقص ہے، انتم سوری اس کا فائل جو ہے وہ آگے نظر آئے گا. اصل میں خبرو کانا کو مقدم اس لیے لے کر آیا گیا ہے کہ بات جو ہے نا اگر آپ اس کی سینس کو سمجھیں تو تم بھی تو ایسے ہی تھے، تم بھی تو پہلے ایسے ہی کام کیا کرتے تھے نا. اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے. تو اس چیز کا آپ ترجمے میں اگر دیکھیں نا، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے. تو اس لیے یہ حصہ ہی ہے اس کا. انتم کی ضمیر اس کا اسم کانا ہے، اور کذالی کا خبرو کانا ہے جو کہ مقدم ہو کے آیا ہے. من قبلو مرکب جاری ہو کے متعلق بن جائے گا، تو کانا اپنے اسم اپنے خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ یہاں تک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ اس کو جملہ فعلیہ ہی کہیں کیونکہ پیٹرن تو کذالی کا کنتم فعل ہی ہے نا. جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اس کو آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح، خبر مقدم ہو کر آئی ہے اور یہ بعد والا متعلق ہے، یہ خبر نہیں ہے کیونکہ اس میں خبر موجود نہیں ہے. خبر یہی تھی کہ تم بھی تو ایسے ہی تھے پہلے، ایسے ہی تھے تم بھی اس سے پہلے. مطلب تم بھی تو یہی کام کیا کرتے تھے نا، کہ تم بھی اللہ رب العزت کا احسان ہوا نا تمہارے اوپر، تم ایمان لے آئے. ورنہ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے کہ تمہارا بھی ڈاما ڈولی تھا ایمان کا حال. فمنا پس احسان کیا. فا حرف عطف ہے، مننا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ. اللہ اس کا فاعل، میم نون نون روٹ ورڈ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا. علیکم مرکب جاری متعلق مننا فعل کے. تو یہاں پہ فعل فاعل اور متعلق
جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ رب العزت کا ایک طریقے سے جو ہے نا اس چیز کی بہت زیادہ فتبینوا، پھر یہی بات کہی جا رہی ہے پس تم خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یہ جملہ تاکیدیہ بن رہا ہے، دوبارہ آ رہا ہے نا، تا با یا نون روٹ ورڈ کے ساتھ، تبینو فعل امر جمع مذکر حاضر، انتم کی ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ انشائیہ، اور پیچھے والے جملے کے لیے کیا بن رہا ہے؟ تاکید بن کر آ رہا ہے یہ کہ پس تم خوب تحقیق کر لیا کرو۔ تو یہ جو عمل ہوا تھا جس کا شان نزول ہم نے آیت کا دیکھا، اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے بار بار تاکید کر کے اس چیز کو کہا کہ کسی کی جان لینا چونکہ ایک بہت خراب عمل ہے، ایک بہت ناپسندیدہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہے، لہٰذا ایسا عمل کرنے سے پہلے بہت اچھی طرح اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ انا ہمیں یقیناً، انا حرف ناصبہ ہے، مشبہ بالفعل کے ہے، اللہ اس کا اسم ہے، اسمو انا، کانا ہمیشہ سے ہے، کانا فعل ماضی ناقص، ہوا کی ضمیر اس کا اسم کانا افا کی سچائی بیان کر رہا ہے، بیما بی حرف جار ہے، ما موصولہ ہے، ما موصولہ تعملون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کو اپنا صلہ بنائے گی، آئن میم لام روٹ ورڈ کے ساتھ یہ موصول کے لیے صلہ بن گیا، موصول اور صلہ بی حرف جار سے مجرور ہو کے متعلق ہو گئے کانا فعل کے خبر کے، اور خبیرن جو ہے یہ اس کی خبر ہے، منصوب اسم ہم اس کی خبر بنائیں گے تو کانا اپنی اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ اللہ جو کہ اسم انا تھا، یہ پورا جملہ خبرو انا بن گیا، تو پھر انا اپنے اسم اور اپنی پوری خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تحقیق کے اوپر بار بار زور دیا۔ اللہ کے راستے میں جب نکلو تو ایسا نہیں کرنا کہ اللہ کے راستے پہ ہم ہیں تو ہم غلط نہیں ہو سکتے، ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ ان کو خود بھی بہت خلیش رہی اس عمل کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ